یخادعون اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا اور جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی اتنے منافق اپنے آپ کو اتنا اوور کلیور سمجھتا ہے، اتنا چالاک سمجھتا ہے کہ سب کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے آپ کو. اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ جو علیم بذات الصدور ہے اسے کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے آپ کے، لیکن بے شعور ہیں، اس بات کا شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. کون سا مرض؟ منافقت، یہ جس کو اپنی بڑی وہ چلاکی اور سمجھداری سمجھتے تھے، یہ مرض ہے. اور یہ مرض جب تک دل سے نکالا نہ جائے یہ بڑھتا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے یہ بیماری اور بڑھا دی ہے. یہ پھر وہی بات ہے جو میں نے پہلے مثال دی تھی. قانون کس نے بنایا؟ اگر بیماری کا علاج نہ کیا جائے، بدن کو بیماری لگی، اگر علاج نہ کیا تو بیماری بڑھے گی. یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا، جو خالق ہے. اسی طرح روح کا خالق بھی اللہ ہے. روح کے بارے میں بھی خدا نے یہ قانون بنایا، اگر تمہارے اندر تمہاری روح میں کوئی بیماری ہے، کہ منافقت ان میں سے روح کی بیماریوں میں سے ایک ہے، اگر یہ بیماری ہے، اگر اس کا علاج نہیں کرو گے، چھٹکارا نہیں پاؤ گے اس سے، تو یہ بیماری بڑھتی جائے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہے؟ اللہ نے بڑھا دیا، اس لیے کہ قانون ساز اللہ ہے. ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کس سبب سے؟ اس لیے کہ جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے اور دھوکہ دیا کرتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہو گئے. یہ جھوٹ تھا، یہ مسلمان نہیں تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں. منافق خرابیاں کرتے تھے، شکوک و شبہات ڈالتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے. جب مومنین ان سے کہتے تھے کہ جب اتنا امن و امان والا معاشرہ بن گیا مدینے کا اور اللہ کا دین پھیل رہا ہے، آپ لوگ کیوں یہ خرابی کرتے ہو؟ کیوں فساد برپا کرتے ہو؟ کیوں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو؟ کیوں فساد کرتے ہو؟ تو یہ کہتے تھے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو سوال کرتے ہیں تاکہ دین اور پکا ہو جائے، ہم تو گہرائیوں میں اترنے کے لیے سوال کرتے ہیں. یہ منافق ہوتے ہیں. جو واقعاً جاننے کے لیے سوال کرے وہ مراد نہیں ہے اس سے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا سوال بہانہ ہوتا ہے، اصل میں آگے سے ٹیمپریچر چیک کرنا ہوتا ہے کہ مثلا مولانا صاحب کتنے پڑھے لکھے ہیں، تو سوال کرتے ہیں مثلا حضرت یوسف پر جس بھیڑیے نے حملہ کیا تھا اس کے نانے کا نام کیا تھا؟ حضرت یوسف پر جس بھیڑیے نے حملہ کیا، بھیڑیے نے حملہ کیا ہی نہیں تھا. بعض لوگ آج بھی ایسے سوال کرتے ہیں. مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ جو حضرت یعقوب کی ساس کا نام کیا تھا؟ کیا کرنا ہے یہ سوال کرنا؟ حضرت مالک اشتر کی نانی کا نام کیا تھا؟ کس نے پوچھنا ہے آپ سے قبر میں حضرت مالک اشتر کی نانی؟ یہ پوچھا جائے گا مالک اشتر نے جو کیا تھا اس سے تم نے کیا سیکھا؟ سوال کرتے ہیں کتنی زیریں ہیں، کتنی زبریں ہیں، الٹی آیتیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، سیدھی آیتیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کلابازی لگانے سے کیا ہوتا ہے. جو ہدایت لینی ہے وہ نہیں لیتے. لغو قسم کے، بےہودہ قسم کے سوال کر رہے ہوتے ہیں. آپ بتائیے جی یہ مثلا مسئلہ کیا ہے، اور اس کے جواب دینے بھی نہیں چاہیے، ٹائم ضائع کرنا ہوتا ہے. تو یہ الٹے سیدھے سوال کرتے تھے خرابی کرنے کے لیے، اور جب پوچھتے تھے کیوں کر رہے ہو، کہتے تھے ہم تو کریں تاکہ بات اور گہرائی تک اتر کے سمجھ میں آ جائے، ہمارا ایمان اور گہرا ہو جائے. چکر دیتے ہیں. آج بھی ایسے منافق مسلمانوں کی شکل میں موجود ہیں. اندر سے دہریہ ہے، مرتد ہوا ہوا اندر سے، اللہ کو بھی نہیں مانتا، اوپر سے آ کے سوال کرتا ہے. اور خاص طور پہ اگر باہر سے پڑھا لکھا ہو تو وہ اور زیادہ امپریسو ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. تو پھر وہ سوال کرتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. بیڑا اپنا بھی بیڑا گھر کا ساتھ دوسرے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. مگر یہ کہ اس کبھی جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا لنک بھی کسی ایسے آدمی سے ہو جو اس کو اس سوال کا پراپر جواب دے سکے. یہ منافق کی نشانی ہے. کرتا فساد ہے
جب پکڑا جائے کرتا ایسے طریقے سے ہے کہ فوراً کہتا ہے میں تو اچھے کام کے لیے کر رہا تھا، میں تو خرابی تھوڑی کر رہا تھا.